میں عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت ماحی بدعت حامی سنت الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کا یوم عرس پوری دنیا کے مسلمان 25 تاریخ کو مناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امام عشق و محبت نور اللہ مرقدہ کا بہت بلند مقام ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی فکر، آپ کا خوف خدا، آپ کا عشق رسول، امت کی خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی، بدعقیدگی کو مٹانا، بد مذہبیت کا منہ کالا کرنا، حضور کے دوستوں سے دوستی اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی قائم کرنا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی ذات کی چیپٹرز کہ جس کے اندر ہر موضوع کو لے کر بیٹھے تو کافی وقت میں درکار ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا کی کہ آج 105 سال مکمل ہو گئے آپ اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن بچے کی زبان پر امام احمد رضا کا نام ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کی فکر ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان کا عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، الفت اولیاء، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اللہ مجدد ہیں، اور مجدد وہ ہوتا ہے جو بات اپنی نہیں کرتا بلکہ پچھلوں کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت اللہ مرقدہ نے بھی یہی کیا۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کا دیا مسلک یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اس میں امام احمد رضا کی کوئی اضافی بات نہیں۔ فتاوی رضویہ دیکھ لیں، آپ کی 1000 سے زائد کتابیں دیکھ لیں، 150 سے زیادہ علوم پر جو مہارت آپ کو حاصل ہے، ان تمام کو دیکھ لیں، اور آپ کے تقاریر کو، تحریر کو، تصنیف کو، اور آپ نے جو علم امت کو دیا ہے اور جو سبق اور جو تعلیم دی ہے، اگر اس کو اٹھا کر دیکھ لیں تو بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امام احمد رضا نے اپنی کوئی بات نہیں کی، امام احمد رضا نے اگر بات کی ہے تو بزرگان دین کی، ہمارے اسلاف کی، ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جن کے والدین، جن کے دادا، جن کے گھر والے علمی گھرانے سے، مذہبی گھرانے سے تعلق ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے محترم بھائیو کہ خاندان میں اگر علم ہو، خاندان میں کوئی عالم ہو تو پھر نسلوں میں بھی علم پہنچتا ہے، کیونکہ اگر ماں نیک ہے، ماں عالمہ ہے، ماں حافظہ ہے، دین کو سمجھنے والی ہے، دینی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہے، تو پھر یہ دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کی اگر سیرت اٹھا کر دیکھیں تو اوپر سے جائیں تو دادا بھی عالم، والد بھی عالم، آپ خود بھی عالم، آپ کے بیٹے بھی عالم، بیٹے کے بیٹے بھی عالم، اور بیٹے کے بیٹے بھی عالم۔ دادا بھی مفتی ہیں، والد بھی مفتی ہیں، آپ بھی مفتی ہیں، بیٹے بھی مفتی ہیں، پوتے بھی مفتی ہیں، پرپوتے بھی مفتی ہیں۔ اوپر دیکھیں تو عشق والے، ادب والے، تعظیم والے، دین کا درد رکھنے والے، نیچے دیکھیں تو وہ بھی علم والے، عشق والے، تعظیم والے، دین کا درد رکھنے والے۔ تو جو خاندان میں ہو میرے محترم بھائیوں، میری مائیں میں جو سن رہی ہوں، اگر دین خود دین پر عمل کریں گے تو پھر آپ کی نسل بھی عمل کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت گھرانہ بھی وہی گھرانہ، اور امام احمد رضا کے والد جب دیندار ہو اور بچے کی ایسی تربیت کریں خدا کی قسم، تو پھر وہ بچہ دین کا درد رکھنے والا بنتا ہے، امت کی خیرخواہی والا بنتا ہے، امت کو جوڑنے والا بنتا ہے، حضور کے غلاموں کو حضور کے قدموں میں پہنچانے والا بنتا ہے۔ رنگ برنگی جھنڈے اور یہ سارے معاملات کو بالائے طاق رکھ کر وہ تعلیم دیتا ہے کہ گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور امام محمد رضا کو جب گھر سے یہ تعلیم ملی تو
ان کے دل میں درد پیسوں کا نہیں تھا، ان کے دل میں درد سیاست کا نہیں تھا، ان کے دل میں درد منصب کا نہیں تھا، ان کے دل میں درد حکومت کا نہیں تھا، بلکہ امام احمد رضا کے گھر والوں نے اسے تربیت کی کہ آپ کو پیسوں کا نہیں، منصب کا نہیں، جاہ و جلال کا نہیں، اپنے اسٹیٹس اور اپنے مال کا نہیں، اپنے نام اپنے وقار کا نہیں، بلکہ امام احمد رضا کی وہ شخصیت ہے کہ گھر سے جب تربیت ملے اور باپ کی ایسی تربیت ہو، دادا کی ایسی نظر ہو اور خاندان میں امام احمد رضا کو وہ مقام ملتا ہے کہ میرا امام اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھتا، میرا امام دل میں مدینے والے کی محبت میرا امام پھر دل میں درد دین کا رکھتا، اپنے دین کا سودا نہیں کرتا، اپنے عشق کا سودا نہیں کرتا، اپنی تعلیمات کا سودا نہیں کرتا، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتا، بلکہ امت کے ساتھ احسان امام احمد رضا نے کیا کہ امت کو جوڑ دیا، محبوب سے عشق سکھایا، محبوب کی محبت سکھائی، محبوب کا ادب سکھایا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو رہنا ہے تو ایسے رہو جیسے غلام مصطفیٰ بن کر رہا جائے، اور دنیا دیکھے کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو مگر اس کا حقیقی تعلق اپنے آقا و مولا سے ہو، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی کو بسر کرے، تو پھر وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہو، دنیا میں جہاں وہ چلا جائے دنیا دیکھنے والی کہے کہ دیکھو غلام رسول ایسا ہے تو ان کے آقا و مولا کا عالم کیا ہوگا، غلام ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نبر اللہ مرقدہ نے یہ گھر سے تعلیم حاصل کی، اور جب گھر سے تعلیم حاصل کی، تربیت ملی، تو امام احمد رضا نے پھر وہ لوگوں کو تعلیم بتائی، وہ دین لوگوں کو بتایا، وہ فکر لوگوں کو دی، وہ مشن لوگوں کو دیا، زندگی کا مقصد جب خود ایسے گزارا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، جب اس پر عمل کر کے زندگی بسر کی تو پھر لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نبر اللہ مرقدہ جب دین کا درد رکھا، میرے محترم بھائیو یہاں سے اندازہ کیجئے جس کے دل میں دین کا درد و لحاظ ہو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، سنیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کس دکان پر جب گئے اور پوچھا کہ سرسوں کا تیل کیا حساب ہے، تو بیچنے والا کہتا ہے 5 آنے کا، سرسوں کا تیل 5 آنے کا ہے، لیکن آپ بھولیے سے ایک عالم دین لگتے ہیں، دین دار لگتے ہیں، آپ عاشق رسول لگتے ہیں، دین کا درد رکھنے والے لگتے ہیں، آپ کو 5 آنے کا نہیں ملے گا، آپ کو 3 آنے کا ملے گا، 2 جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین کا درد ہو اور اپنے جبے اپنے امامے اور اپنی داڑھی کا مس یوز نہ کرے، جو چاہتا ہے کہ دین کا وفادار بن کر ایسے زندگی گزارے کہ اپنے عشق کا، اپنے علم کا اور اپنے عقیدے کا کوئی سودا نہ کرے، وہ سیکھے امام احمد رضا سے۔ دکاندار نے جب کہا کہ 3 آنے آپ کے لیے، لوگوں کے لیے 5 آنے، تو میرے امام نے 5 آنے دینے کے بعد اس سے کہا کہ رکھ اپنے 5 آنے اپنے پاس۔ امام احمد رضا کے گھر والوں نے یہ تربیت نہیں دی، امام احمد رضا کے والد نے یہ تربیت نہیں دی کہ اپنے چھپے اپنے امام اپنی داڑھی کو سودا کر کے آ جانا، دین کو بیچ کر آ جانا۔ سرسوں کے تیل کی بظاہر کوئی اوقات نہیں، لیکن میرے امام بتاتے ہیں کہ کرو مدحال دول رسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں دیکھ تو اگر اس داڑھی کی چھپے اس امامے کی وجہ سے 2 آنے کم کرتا ہے تو پھر یہ 2 آنے بھی اپنے پاس رکھ، اس لیے کہ امام احمد رضا کے والد نے اس کی تربیت ہی نہیں کی، اس سے یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ میں اپنا عشق، میں اپنا وقار، میں اپنا حلیہ اور میں اپنا دین 2 آنے میں نہیں بیچتا۔ 5 کا سرسوں کا تیل ہے تو پھر 5 آنے دیے جائیں۔ یہ امام محمد رضا ہے۔ آج تو لوگ اپنے امامیں بیچ رہے ہیں، اپنے خطابات بیچ رہے ہیں، اپنی آوازیں بیچ رہے ہیں۔ آج تو لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بس کسی کی بھی محفل ہو، بد مذہب کی ہو، رافضی ٹولے کی ہو، خارجی ٹولے کی ہو، ناسبی کی ہو، سولے کلیت کی ہو، بس ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، ہمارے جیب بھرنے چاہیے، بس ہمارا بینک بیلنس بھرنا چاہیے۔ امام احمد رضا کی یہ تعلیم نہیں، امام احمد رضا کی فکر یہ ہے کہ جب حضور سے وفا کرنی ہے، حضور سے عشق کرنا ہے،
تو نہ عشق بیچیں گے نہ حضور کا دین بیچیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ آپ کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں عشق سکھاتا ہے, محبت سکھاتا ہے, تعلیم سکھاتا ہے, تعظیم سکھاتا ہے, ادب سکھاتا ہے. اور ہم جس ایمان کے پیچھے چل رہے ہیں, خدا کی قسم دنیا میں ہمارے بارے نیارے ہیں, انشاءاللہ محشر میں بھی بارے نیارے ہوں گے. بولو انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, اس کو جس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا ہوگا ہم اس کے ساتھ بلائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا ناز تو کرو اپنی قسمت پر. دنیا میں تم نے ہاتھ امام محمد رضا کے ہاتھ میں دیا ہے, اس امام کے ہاتھ میں دیا ہے جو اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے, میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے, میرے ہاتھ میں ابو بکر کا دامن ہے, میرے ہاتھ میں عمر کا دامن ہے, میرے ہاتھ میں عثمان کا دامن ہے, میرے ہاتھ میں مولانا مرتضیٰ کا دامن ہے, میرے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے, میرے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن ہے, میرے ہاتھ میں ان تمام بزرگوں کا دامن ہے. ایمان کہتے ہیں میں اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کروں. ایک آقا کا ہو گیا تو آقا نے اتنے سارے ہمیں جو ہے وہ ہیرے عطا کر دیے, اتنی بڑی شخصیات عطا کر دی. تو پھر کہتے ہیں کہ ایک آقا کا ہوا تو آقا نے اتنے سارے آقا عطا کر دیے. اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تعلیم فکر اور سوچ ایسی رکھے بندہ کہ حضور کا وفادار بن کر رہے, تو میرے امام کہتے ہیں کہ پھر میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اگر میں نے کسی بد مذہب سے ہاتھ نہیں ملایا, اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کیا, اپنا رشتہ قائم نہیں کیا, جو حضور کا دوست ہے اس سے میری دوستی ہے, جو حضور کا دشمن ہے پھر میری اس سے دشمنی ہے. میرے امام کہتے ہیں آنکھ بند کی ہے تو بس گنبد خضرا تصور میں ہے, اور میرے امام کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. جب انہیں جان لیا انہیں مان لیا تو پھر ہمیں دنیا دار کی کسی کے مال کی ضرورت, بولو کسی کے اسٹیٹس کی ضرورت, کسی کی آگے پیچھے ڈھونڈ کر اس کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تعلق مدینے والے سے جوڑ لیا ہے. اور بریلی کے تاجدار خود فرماتے ہیں جو کہ اس درگاہ ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. ان کے در کے ہو گئے, زمانہ تمہارا ہو گیا. اور اعلیٰ حضرت نے اسی مقصد کو اپنا کر زندگی کو بسر کیا کہ میں حضور کا غلام ہوں, میں حضور کا عاشق ہوں, ان کے دین کا وفادار ہوں, ان کی عزت, ان کی ختم نبوت اور ان کی ناموس کا پہرے دار ہوں. جب بندہ ایسے زندگی کو گزار کر جاتا ہے خدا کی قسم, پھر دنیا اس کو ایسے یاد آتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کی تعلیمات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں, اعلیٰ حضرت کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت کی تعلیم کہتی ہے صحابہ سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت کی تعلیم کہتی ہے اہل بیت کرام سے پیار کرو, اولیاء کاملین سے پیار کرو, ان کی بے ادبی سے بچو. یہ جو آج جمعے کے دن پوری دنیا کے مسلمان ہاتھ باندھ کر سروں کو جھکا کر سیدی اعلیٰ حضرت ہدیہ و کلام مصطفیٰ جان رحمت باللہ السلام شمع بزم ہدایت باللہ السلام یہ پڑھتی ہے, خدا کی قسم یہ صدقہ امام محمد رضا کا ہے. بچہ جو ان کے عشق میں جھوم رہا ہے, یہ صدقہ امام محمد رضا کا. جو صحابہ کو مانتا ہے, ان کی عظمت کا پہرے دار پر زندگی بسر کرتا ہے, صدقہ امام محمد رضا. اہل بیت سے پیار بھی کرتے ہیں, ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں, ان کے نام کا لنگر بھی کرتے ہیں, ان کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں, اور زمانے کو بتاتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے, بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. خدا کی قسم یہ صدقہ بھی امام محمد رضا کا. میرے امام کہتے ہیں جنا بنے گی
محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں چار داغ لے کر چلے. چار یار کی محبت امام محمد رضا سکھا رہے ہیں, اہل بیت کی محبت امام محمد رضا سکھا رہے ہیں, اولیاء کا فیضان امام محمد رضا سکھا رہے ہیں, غوث و خواجہ کا ادب اور ان کی تعلیم امام محمد رضا دے رہے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے سے ہمیں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں, ہمیں تو اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے. اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے, منع اس دور میں ضروری ہے. توجہ رکھیے گا, اس دور میں زیادہ ضروری ہے. نئے فتنے ڈگڈگی بجا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. اس وقت ایمان کی کسوٹی امام محمد رضا ہے. آپ جب سونا بیچنے جائیں نا میرے محترم بھائیو, تو سونے کی دکان والا سونا ایسا ہی نہیں لیتا, چیک کرتا ہے ذرا اصلی ہے یا نہیں. کسوٹی ہے نا اس کے پاس, پتھر ہے, کسوٹی سے چیک کرتا ہے اصلی ہے یا نکلی ہے. امام محمد رضا کی کسوٹی ہے, بتاتی ہے کہ سنی پکا ہے یا پھر جیسا موسم آیا ویسے کپڑے بدل لیے. سنی ہو تو پھر ٹناٹن ہو, سنی ایسا ہو کہ صحابہ کی عظمت پر پہرا دے, اہل بیت کی عظمت پر پہرا دے, اولیاء کاملین کی عزت پر پہرا دے, نبی کی تعظیم بھی کرے, نبی سبیس بھی کرے. فرمایا کہ سونا لینے والا کسوٹی سے چیک کرتا ہے. اس وقت اگر کسی سنی کو چیک کرنا ہو تو امام محمد رضا کسوٹی ہے. نام رضا کا لیتے جاؤ, چہرے میں مسکرا دے تو سمجھو پکا بریلوی. اور امام محمد رضا کا نام لیا اور چہرہ 12:30 جیسا ہو گیا تو سمجھ لو نام تو امام محمد رضا کا لے رہے ہیں, اندر سے پکا سنی نہیں. نبی تو کسی شاعر نے کہا کہ مسلک اہل سنت کو اپناؤ تو ذرا دل سے اپناؤ. فاتحہ کرو تو دل سے کرو, سویم کرو تو دل سے کرو, میلاد مناؤ تو دل سے مناؤ. مسلک تو سکھاتا یہی ہے. صحابہ کا تذکرہ کرو, ابو بکر کا ڈنکے کی چوٹ پر, عمر کا ڈنکے کی چوٹ پر, عثمان کا ڈنکے کی چوٹ پر, علی کا ڈنکے کی چوٹ پر, معاویہ کا ڈنکے کی چوٹ پر. دل سے کرو. اور میرے امام نے یہی سکھایا ہے. اور ایسا سنی اگر بن گیا خدا کی قسم دنیا و آخرت میں پھر بیڑا ہی پار ہے. کسی نے یہی تو سمجھایا ہے کہ غلامی کرنی ہے تو ایک دفعہ غلامی ہوتی ہے. کتے کے گلے میں 2 پٹے نہیں ہوتے, فلاں کا بھی کتا, فلاں مالک کا بھی کتا ہے, فلاں کا بھی کتا ہے. نہیں, پٹا ایک ہی ہوتا ہے اور پٹا بتاتا ہے کہ اسے چھیڑنا مت. توجہ چاہوں گا میرے محترم بھائیو, غلامی کا پٹا ایک ہی ہے. مدینے والے کی غلامی کا پٹا ہو, یورپ کا نہ ہو, فرانس کا نہ ہو, دیگر گستاخوں کے مالکوں کا نہ ہو. مالک ایسا ہو کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. جب غلامی کا پٹا مصطفیٰ کے گلے میں ہو تو میرے امام کہتے ہیں کہ غلامی ایسی کرو کہ بس ان کے ہو جاؤ. جب ان کے تم ہو جاؤ گے پھر زمانہ تمہارا ہو جائے. مسلک اہل سنت کو تھامو تو دل سے تھامو. کس نے یہی تو سمجھایا ہے شعر کے اندر, اعلیٰ حضرت کی غلامی کرنی ہے تو دل سے کر. اور پنڈی کے شیطانوں, امام محمد رضا کسی ایک ہستی کا نام نہیں, فکر کا نام ہے. کروڑوں عاشقوں کے دل میں دھڑکتے اس دل کے اندر جو اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا ہے, روشن کرنے والے کا نام امام محمد رضا ہے. جس نے سینے کے اندر ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اہل بیت اطہار کی محبت ڈال دی, اولیاء کی محبت ڈال دی, اس کا نام امام محمد رضا ہے. اور جس نے بتایا ہے کہ وہ گستاخ ہے, وہ بے ادب ہے, وہ حضور کا وفادار نہیں ہے, اس کی نشاندہی کرنے والا امام محمد رضا ہے. تو پھر یہ شعر سنو اور پھر دیکھو کہ یہ تمہیں مزہ کتنا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کی غلامی کرنی ہے تو دل سے کر, ایسا سنی تو نہ بن آدھا ادھر آدھا ادھر. جیسا موسم آیا ویسے ہو جائے, فلاں کی محفل آئے تو اس کے رنگ میں رنگ گئے. تو پھر بتاؤ وفا کس کا نام ہے, غلامی کس کا نام ہے؟
یعنی پھر تم وہ کتے ہو گئے کہ جہاں تمہیں بسکٹ مل جائے کھانا مل جائے تم اسے اپنا مالک بنا دو؟ نہیں نہیں، امام احمد رضا نے تو یہی کہا ہے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سن مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. سننے کی بات کرا جو ٹنا ٹنا ہے. میں نے کہا پنڈی کے شیطانوں تو امام محمد رضا کا پوسٹ مارٹم کرنے نکلے ہو معذاللہ. ارے امام محمد رضا تو وہ ہستی ہیں. آپ خود فرما دے جملہ سنی اور آپ دیکھئے آپ کے دل کو کتنا مزہ کرتا ہے. اور آپ کی سبحان اللہ سننا چاہوں گا. جب لفظ میرا ختم ہو تو آپ کی سبحان اللہ سنو. میرے امام خود لکھتے ہیں کہ دنیا جب کہے کہ امام محمد رضا کون ہے، کیا شاعر تھے وہ، کیا کوئی عاشق تھے وہ، کیا کوئی عالم تھے وہ، کیا ان کی جو ہے وہ رغیہ لکھی ہیں، ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی صفوں میں کردار نمایاں ہے، عالم کی صف میں کردار نمایاں ہے، مجددین کی صف میں کردار نمایاں ہے. جہاں بھی دیکھو امام محمد رضا کو پاؤ گے. سائنسدان بھی وہ ہیں، ارے مجدد بھی وہ ہیں، حافظ بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے. ارے اتنے سارے علوم پر مہارت رکھنے والا امام محمد رضا وہ ایک ہی ہے. میرے امام کہتے ہیں قیامت تک جو تم سے پوچھیں اعلیٰ حضرت کون، تو میرے امام کہتے ہیں کہ امام محمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے شہد کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں، جس کے شہد کا بھی کوئی جواب نہیں. شہد میٹھا ہوتا ہے، بندے کو یاد رہتا ہے، منہ میں ذائقہ رہتا ہے، اور ڈنک بھی بڑا جو ہے وہ یاد رہتا ہے. ڈنک ایسا مارا ہے اللہ اکبر کبیرہ. کیا خوب کہتے ہیں میرے امام، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں خار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہی تو ہے کہ پنڈی کے شیطان بھی جو ہے وہ اچھل کود کر رہے ہیں. امام محمد رضا کے نیزے کی مار ہے. بڑے بڑے رافضی، بڑے بڑے تنزیلی اور سلح کلیت کی سوچ رکھنے والے آج امام محمد رضا کے نام سے ایک صاحب کے لگے نہیں ہم تو مسلمان ہیں، بریلوی تھوڑی تو مسلمان ہے بھائی. اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، بریلوی تھوڑی ہم. یہ تو لوگوں نے بنا کر رکھا ہے. میں نے کہا بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلوی فرقہ نہیں ہے. بریلوی تو پہچان ہے عاشقوں کی. ارے بولو نہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. امام محمد رضا تو شان ہے ہماری، پہچان ہے ہماری. اور آج جو گلی محلے میں فتنے پھیل رہے ہیں، سوشل میڈیا پر فتنے پھیل رہے ہیں، صبح اٹھو تو ایک نیا فتنہ ہوتا ہے بھائی. بندہ سوچتا ہے جاؤں تو جاؤں کہاں. میں نے کہا ایک جملہ امیر علیہ سنت کا بڑا دل کو بھایا ہے. اللہ اکبر. میرے امام، میرے قائد، میرے جو ہے وہ لیڈر، میرے رہنما اللہ اکبر سیدی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہماری اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں. امام محمد رضا پر آنکھیں بند کر دی کیونکہ اگر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے. امام محمد رضا پر آنکھیں بند کر دی. میں نے کچھ 2-3 جمعے پہلے بھی کہا تھا، یہ جملہ پھر عرض کر رہا ہوں. امام محمد رضا پر آنکھیں بند کر دی. فائدہ کیا ہوگا، ملے گا کیا؟ تو سنو، سیدی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کسوٹی ہے ایمان کی. اس دور میں ایمان بچانا ہے تو مسلک اہل سنت کو اپناؤ، اعلیٰ حضرت کا دامن تھامو، ان کی فکر، ان کی تعلیم کو اپناؤ. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کرے موسیٰ قانونی والوں کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کی سبحان اللہ اتنی بلند ہو جائے کہ بریلی سے امام محمد رضا کے امت کو چوم کر واپس یہاں آ جائے. میں کہتا ہوں جس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر امام محمد رضا بیٹھا ہو اور گاڑی میں پیسنجر کو بلانے والا دروازے پر الیاس ستار قادری ہو، خدا کی قسم وہ گاڑی فرانس جا کر نہیں رکی، ایران جا کر نہیں رکی، یورپ جا کر نہیں رکی، خدا کی قسم وہ گاڑی مدینے جا کر رکی. سیدھی گاڑی مدینے کی طرف جاتی ہے کیونکہ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. بولو وہ 2 نمبر. اور امام محمد رضا کو 1 نمبر عالم ہے.
پیر بھی ایک نمبر ہے، مجدد بھی ایک نمبر ہے، مولانا بھی ایک نمبر ہے، مولوی بھی ایک نمبر ہے، اور میرے امام سیدی و مرشدی و سندی امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کی شمع تو آج 105 سال ہو گئے. ایک صاحب چیخ رہے ہیں شمع فروزاں ہے آج بھی. کہاں ہے شمع؟ وہ شمع تو بوجھ گئے بریلی میں. اور میں نے کہا عقل کے اندھو، شمع فروزہ مشن آج بھی چل رہا ہے، فکر آج بھی چل رہی ہے، تعلیم آج بھی چل رہی ہے. انہوں نے تو سکھایا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا، خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے. انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا کہ حضور پر عزت پر پہرا کیسے دینا ہے، حضور سے عشق و وفا کیسی کرنی ہے. انہوں نے تو بتایا. کہتے ہیں شمع فروزہ کہاں ہے؟ میں نے کہا آؤ نا، میں تمہیں بتاتا ہوں. شمع فروزہ دیکھنی ہے تو آؤ، دیکھو فیضان مدینہ میں آؤ. الیاس ستار قادری علم بتا کر، عشق مصطفیٰ سکھا کر، تعلیمات رسولی بتا کر بتاتا ہے ہمیں کہ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے. شاہ سراب الحق قادری کا مشن دیکھ لو، وہ امام محمد رضا کا مشن ہے. علم کی شمع آج بھی جل رہی ہے، شمع فروزہ ہے آج بھی. تاج الشریعہ کو دیکھ لو، شمع فروزہ ہے آج بھی. مصطفیٰ رضا خان کو دیکھ لو، شمع فروزہ ہے آج بھی. ارے یہی نہیں، حامد رضا کو دیکھ لو، آج شمع فروزہ ہے آج بھی. یہی نہیں، خادم حسین رضوی کو دیکھ لو، آج بھی شمع فروزہ ہے. کہ امام محمد رضا تو یہی سکھا رہے ہیں کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم میں زندگی مختصر ملی ہے اور گزار کر جانا ہے تو حضور سے عشق کر کے، حضور سے وفا کر کے، ان کی تعلیم پر عمل کر کے گزاریے. اور امام محمد رضا کی تلوار جسے کہا گیا جو نیام کے اندر ہے. ابھی تلوار آپ دیکھیں، میں کوشش کر رہا تھا آج تلوار لانے کے لیے، مجھے کہیں ملی نہیں. میں نے کہا لے کر آؤں گا تو لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کچھ پریکٹیکل کر کے بتانا پڑتا ہے. نیام کے اندر تلوار اس کی بات اور ہوتی ہے. تلوار باہر نکلے نیام سے اس کی بات اور ہوتی ہے. جملہ دینا اللہ کرے دل میں اتر جائے. امام محمد رضا کی تلوار جو نیام کے اندر ہے، دنیا اسے الیاس ستار قادری رضوی کہتی ہے، اور جو تلوار باہر نکل گئی وہ خادم حسین رضوی کہتی ہے. اتار نیام کے اندر ہے تو رہنے دو. یہ نیام میں رہ کر اتنا کمال کر رہی ہے، بتاؤ جب باہر آ جائے گی تو پھر تمہارے تو چتھڑے اڑ جائیں گے. بھونکنے والوں، دس مارنے والوں، الیاس قادری اور اعلی حضرت حاجی عمران اتاری ہمارے نگران شورا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. نیو کراچی میں ہمارے پاس آ رہے 10 ستمبر بروز اتوار کو. آپ سب کو دعوت ہے. ریلوے پھاٹک سے گاڑی جائے گی، سب آئے آپ دیکھیں شیر اتار کیسے بولتا ہے. آپ نے جملہ کا بڑا پیارا لگا اور اسی جملہ پر میں اپنی گفتگو کو اختتام بھی کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں امام محمد رضا کو پڑھو، فتاوا پڑھو، آپ کا عشق پڑھو، آپ کی تصنیف پڑھو، آپ کی تعلیم پڑھو، آپ کی فکر پڑھو. جتنا پڑھتے جاؤ دل چاہتا ہے حضور پر قربان ہو جاؤ. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، جملہ آپ مکمل سبحان اللہ سے کریں گے. فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کو پڑھو، دل چاہتا ہے حضور پر فدا ہو جاؤں، حضور پر قربان ہو جاؤں. میں نے کہا شورا آپ کی سوچ اور آپ کی عظمت کو سلام. آپ فرماتے ہیں امام احمد رضا کو پڑھو تو حضور پر قربان ہونے کو دل جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اتار کو پڑھو تو امام احمد رضا پر قربان ہونے ان پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے. کیونکہ امام محمد رضا نے سکھایا ہے ہمیں، امام محمد رضا نے بتایا ہے ہمیں، تعلیم دی ہے، فکر دی ہے. زندگی ایک بار ملی ہے، وفا کر کے جاؤ، حضور سے عشق کر کے جاؤ. اور جب زندگی ایسی گزارو تو میرے محترم بھائیوں تو پھر مقام وہی ملے گا جو میرے امام کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک چھوٹا سا گلدستہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے بھی بخشش کا سامان سمجھتا ہوں، آپ سب کی بھی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں. میرے امام کو حضور سے کتنا پیار تھا، حضور سے کتنی محبت تھی. میرے امام سیدی اعلی حضرت نور اللہ مرغدہ شان مصطفیٰ کو بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ یہ تصور، میری تقریر میرے اسٹائل کا نہیں رکھنا بلکہ تصور آپ کا ہو گنبد خضرا.
تصور یہ ہو کہ شان مصطفیٰ سن رہے ہیں امام محمد رضا سے، کلام اعلیٰ حضرت سے، سیدی اعلیٰ حضرت کی زبانی ان کے قلم سے شان مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ میرے امام کے بارے میں دیکھو تو صحیح، دنیا والے تو آج باتیں بناتے ہیں ہماری طرح بشر سے، وہ تو ہماری طرح کھاتے تھے، انہیں پکار نہیں سکتے، ان سے مانگ نہیں سکتے، ان کو یوں نہیں کر سکتے، لیکن ایک عاشقی ہے، اور صرف عاشق نہیں بلکہ عاشقوں کا امام ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا لیڈر جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، محشر کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا ہے تو دنیا میں اچھے بنو گے، آخرت میں ان کے ساتھ اٹھو گے، اگر غلط کے ساتھ رہنا ہے، باطل کے ساتھ رہنا ہے تو دنیا میں ان کے ساتھ، محشر میں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر سچا سودا ہے بھائی، آج اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر بیڑا پار ہے۔ میرے امام کا جملہ آخری لفظ میرا ختم ہو، سلطان مسجد والو، آج تو داد ایسی دینا، آج تو امداد ایسی دینا کہ دل باغ مدینہ ہو جائے اور یہ سبحان اللہ گنبد خضرا سے چوم کر دوبارہ یہاں آئے۔ میرے امام نے جب حضور کی شان بیان کی تو میرے امام کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کی دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جس کے جلوے سے سر جھکائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا یہ سوئے مشک سا، لفقۂ ابر رافت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے کو کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماں سے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت سے لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب میں کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی بسیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی رہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ساتھ جسم دکھا غنی کر لیا موجے پہلے سماحت پہ لاکھوں سلام، بھائی قرآن نے خاکے خدر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپن کی بھرن اس خدا سہاری صورت میں لاکھوں سلام، جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی اخوال کی ہمت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہک درود پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، مٹھی مٹھی عمارت پہ شیری درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روشن پہ کروڑوں درود سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی جب قدر باقچار اس دل افراز ساتھ نے لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک امام محمد رضا کا سچا غلام بنا دے، ان کا وفادار بنا دے، ان کی تعلیم پر عمل کرنے والا بنا دے، جو فکر اور جو تعلیم اور جو آپ نے تعلیمات پر ہمیں کاربند رہنے کا حکم دیا، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید العلم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سبن سے جلنے والوں کے کل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔